نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم لک الحمد کما ہدیتنا للاسلام وعلمتنا الحکمت والقرآن۔ اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہیں، تو نے ہمیں اسلام کے لیے ہدایت دی اور ہمیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دی، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 25۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر ویوم حنین۔ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سے مواقع پر اور خاص طور پر حنین کے دن۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا، فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، تو وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آ سکی اور زمین پوری فراغی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیت نمبر 25، 26 اور 27، یہ تین آیتوں میں غزوہ حنین کا ذکر ہے، اور غزوہ حنین کے بارے میں ہم شروع میں بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جنگ شوال 8 ہجری میں وادی حنین میں ہوئی تھی۔ یہ وادی حنین جو ہے مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کا نام حنین ہے، تو اس جگہ کی وجہ سے غزوہ کا نام بھی غزوہ حنین ہو گیا۔ یہاں یہ ہوا تھا کہ قبیلہ حوازن اور اس علاقے کے کچھ دوسرے مشرکین کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، اور مشرکین عرب کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو جنگ ہوئی تھی جنگ بدر تھی، اور اب یہ جو جنگ تھی جنگ حنین، یہ آخری جنگ تھی۔ ان دونوں ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں مٹی لے کر مشرکین کی طرف پھینکا تھا۔ غزوہ بدر نے مشرکین نے عرب کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بٹھا دیا تھا، اور ان کے مزاج کی جو تیزی تھی وہ اس میں کمی پیدا ہو گئی تھی، اور غزوہ حنین نے ان کی تو کمر ہی توڑ دی تھی۔ اور یہ جو ہے یعنی اللہ نے یہ اللہ سے جنہوں نے شرک کیا تھا اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا تھا یہاں پر، اور اس کے بعد تمام قبائل عرب جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، کیونکہ ان کے لیے اب کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اسلام کا جو پرچم تھا وہ بلند ہو چکا تھا، کفر اور شرک جو ہے ہمیشہ کے لیے جھک گیا تھا، سرنگو ہو چکا تھا۔ غزوہ بدر اور غزوہ حنین کے درمیان اور بھی غزوات ہوئے، اور بھی فوجی دستے اللہ کے رسول نے مختلف علاقوں میں روانہ کیے، اور ہر غزوہ اور ہر سریہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور کامرانی دی، اور اللہ نے اور اسلام جو ہے وہ معزز ہوتا چلا گیا، اسلام پھیلتا چلا گیا، اور یہ تمام کامیابی اور یہ عزت اور غلبہ جو مسلمانوں کو حاصل ہوا ہے وہ محض اللہ کی تائید اور اس کی مدد سے حاصل ہوا ہے۔ ان کامیابیوں میں انسانی قوت یا مادی وسائل جو ہے وہ مادی وسائل حالات کے مطابق کبھی کم تھے کبھی زیادہ تھے، لیکن فتح اور نصرت کا تعلق ان وسائل سے نہیں بلکہ محض اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ اللہ کی توفیق سے یہ مسلمانوں کو ہمیشہ فتح ہوئی ہے۔ بعض اوقات مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان بھی انسان ہوتے ہیں، تو انسان ہونے کے ناطے شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام بھی انسان تھے، ان میں سے بعض حضرات کے ذہنوں میں کبھی کبھار یہ بات آ جاتی رہی ہوگی کہ یہ فتح و کامرانی ہم نے اپنے زور بازو سے حاصل کیا ہے۔ تو جو مسلمان کے دین اور ایمان کے لیے بہرحال یہ جو زہر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اور تمام مسلمانوں کی جو ذہنی تربیت کے لیے یہ بات غزوہ حنین کے میں ذکر کے موقع پر ان کے ذہن نشین کرانا چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کی ذات ہے جس نے غزوہ حنین میں جب کچھ مسلمانوں کو اپنی کثرت لاتعداد پہ یعنی غرور تھا، اور تمام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس تعداد کے باوجود بھی، کیونکہ 10,000 تو مکہ میں آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فوج، اور 2,000 جو تھے وہ مکہ سے جو اسلام لے کر آئے تھے مشرکین، جو اسلام انہوں نے کیا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تھا، تو 2,000 مسلمان جو ہوئے تھے وہ تو 12,000 کا لشکر تھا،
اور غزوہ بدر میں 313 تھے. 313 نے مسلمانوں نے مشرکین پہ فتح حاصل کر لی تھی. یہاں لشکر بڑا تھا تو کچھ مسلمانوں کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ لشکر بڑا ہے، لیکن اس میں تھوڑی شروع میں ان کو تھوڑی ناکامی ہوئی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے ان کو فتح دے دی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی تمہاری کامیابیاں ہوئی ہیں وہ صرف اللہ ہی کی تائید سے ہوئی ہیں اور اسی ذات کی نصرت اور تائید سے حاصل ہوتی رہی ہیں. تمہاری تعداد اور تمہاری جنگی تیاریوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. یعنی تم کہو کہ ہمارا مال زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے، فوجی زیادہ ہے، اس کا ہار جیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ فتح نصرت جو ہے اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. یعنی مومن جو ہے وہ اسباب اکٹھے کرتا ہے لیکن توکل ہمیشہ اللہ پہ کرتا ہے. تو یہاں پر یہ تھا جنگ بدر میں یہ تھا کہ ساز و سامان کم تھا، فوج کم تھی، وہ ایک آزمائش تھی. یہاں ساز و سامان فوج تھی لیکن یہ ہے کہ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ایک آزمائش تھی. یعنی انسان کے پاس اگر کبھی زیادہ کچھ چیزیں آ جائے، کچھ سامان زیادہ ہو جائے، زیادہ فراوانی ہو جائے دولت کی، تو وہ بھی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، اور کمی بھی آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف طریقوں سے آزمائش میں ڈالتا ہے. اب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ قبیلہ حوازن کے لوگ آپ سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 8 میں 12,000 کی فوج لے کے، جس میں 10,000 مدینے سے آئے ہوئے تھے مجاہدین تھے، اور 2,000 جو ہے فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں میں سے تھے، ان سے نبٹنے کے لیے روانہ ہوئے. اب یہ تھا کہ بعض جو مسلمانوں نے کو اس موقع پر ذرا اپنی کثرت تعداد پر جو غرور حاصل ہوا، غرور ہوا کہ ہم لوگ جو ہیں تعداد میں زیادہ ہیں. اب یہ کہ یہ جو آیتیں ہیں، پہلا رکوع جس کی آیتیں 1 سے 6، اور یہ جو رکوع ہے مطلب چوتھا اور پانچواں رکوع، اس میں جو ہے یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں 9 ہجری کو نازل ہوئی ہیں، اور غزوہ حنین ہوئی ہے 8 شوال کو غزوہ حنین ہوئی ہے. اب یہ تھا کہ معاملہ یوں ہوا کہ لشکر میں شامل تمام مسلمانوں کو اپنی جو ہے کثرت پر ناز اور فخر محسوس ہو رہا تھا. اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، اور جو اس سے پہلے کبھی کسی غزوہ میں اکٹھی نہیں ہوئی تھی. تو مسلمانوں کی جو تھی یہ لشکر بہت بڑا تھا، اور ان کے سامنے جو تھے کون سے قبائل تھے، ایک حوازن تھا اور ایک ثقیف قبیلہ تھا. ان قبائل کے خلاف یہ جنگ تھی جو طائف کے میں رہتے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. اور مسلمان اس سے قبل یعنی قلیل تعداد میں اور معمولی اسلحے سے کفار کی بڑی سے بڑی فوجوں کو شکست دے چکے تھے. چنانچہ بعض مسلمانوں کی زبان سے اپنی کثرت کی وجہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ آج مسلمانوں پر کون غالب آ سکتا ہے. دوسری طرف حوازن اور ثقیف کے قبائل نے پہلے سے اپنے تیر انداز جو دستے تھے پہاڑوں کی گھاٹیوں میں تعین کر دیے تھے، اور وہ موزوں مقامات پر انہوں نے سفرائی کر لی تھی. یہ لوگ بڑے ماہر تیز انداز تھے، اور مسلمانوں کا لشکر جب وادی حنین میں پہنچا تو پہاڑوں پر موجود تیر اندازوں نے جو ہے یہ جو لشکر پر جو ہے بوچھاڑ کر دی. اب لشکر جو تھا وہ نیچے کی طرف تھا، اور تیر انداز تھے جو وہ بلندی پر تھے. تو لشکر نشیب میں تھا اور تیر جو ہے بلندی سے آ رہے تھے، اور وہ دونوں طرف سے آ رہے تھے. اس سے لشکر میں جو ہے بھگدڑ مچ گئی، اور 12,000 کا لشکر جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا. جو لوگ ادھر ادھر بھاگے، ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے ادھر ادھر بھاگے. بعض روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 آدمی جو ہے وہ رہ گئے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے سفید جو ہے کھچر پہ سوار تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دائیں طرف تھے. اس صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اتر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اپنے ہاتھ میں خود لے لیا اور بآواز بلند کہا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں. یعنی میں یقیناً نبی ہوں، چاہے یہ 12,000 لوگ میرا ساتھ دیں تب بھی ہوں، اگر یہ لوگ نہ ساتھ دیں تب بھی ہوں. میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. میدان جنگ میں بنفس نصیف موجود ہوں.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا، الیہ یا عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہی موجود اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی آواز کافی بلند تھی، حکم دیا کہ انصار اور مہاجرین کو پکارو۔ انہوں نے بلند آواز سے پکارا، اصحاب بدر کہاں ہو، اصحاب شجرہ یعنی بیت رضوان والوں کہاں ہو۔ اس پر لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب نے پلٹنا شروع کیا اور لشکر پھر اکٹھا ہوا۔ اس کے بعد ایک پھر بھرپور جنگ ہوئی اور جنگ لڑنے کے بعد مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اب آگے جو ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو فتح حاصل ہوئی ہے وہ تمہارے کچھ کثرت تمہاری کام نہیں آ سکی، اور زمین کی جو فراغی تھی وہ تم پر جو ہے وہ تنگ ہو گئی تھی، اور تم پیٹھ یعنی پھیر کے تم چلے گئے تھے۔ یعنی فتح اور نصرت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے بے شک۔ آیت نمبر 26 اور 27، پہلے 26 پڑھتے ہیں۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، پھر اللہ نے نازل فرمائی اپنی طرف سے تسکین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر، اور اس وقت بھی ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین، اور عذاب دیا کافروں کو، اور یقیناً کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ آیت نمبر 27، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم، پھر اس کے بعد بھی اللہ توبہ نصیب فرمائے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے بے شک۔ اچھا، اس جنگ میں جو فتح نصیب ہوئی اس میں تقریباً 6000 کے قریب جو ہے وہ جنگی قیدی آئے، یعنی جنگی قیدیوں کی تعداد 6000 تھی، جس میں عورتیں، بچے، مرد سب تھے، اور اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آزاد کر دیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب مسلمان ہو گئے۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ تو تھا کہ جیت ان کو جو فتح کے بعد، لیکن اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو فتح کیسے نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تسکین ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد کی۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں کے اوپر سکینت نازل فرمائی، اور اپنے فرشتوں کا لشکر بھیجا جنہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایک مشرک کا بیان ہے کہ حنین والے دن جب ہم مسلمانوں سے لڑنے لگے، ایک بکری کا دودھ نکالا جائے اتنی دیر بھی ہم نے انہیں اپنے سامنے جمنے نہیں دیا، وہ فوراً ہی بھاگ کھڑے ہوئے، اور ہم نے ان کا تعقب شروع کیا، یہاں تک کہ ہمیں ایک صاحب سفید خچر پر سوار نظر پڑے۔ ہم نے دیکھا خوبصورت نورانی سفید چہرے والے کچھ لوگ ان کے ارد گرد ہیں، ان کی زبان سے نکلا تھا کہ تمہارے چہرے بگڑ جائے، واپس لوٹ جاؤ، بس یہ کہنا تھا کہ ہمیں شکست ہو گئی، یہاں تک کہ مسلمان ہمارے کندھوں پہ سوار ہو گئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس لشکر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 80 مہاجر اور انصار رہ گئے تھے، ہم نے پیٹھ نہیں دکھائی، ہم پر اللہ نے اطمینان اور سکون نازل فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پہ سوار دشمنوں کی طرف بڑھ رہے تھے، جانور نے ٹھوکر کھائی، آپ زی پر سے نیچے کی طرف جھک گئے، میں نے آواز دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونچے ہو جائیے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا ہی رکھے گا۔ آپ نے فرمایا ایک مٹھی مٹی کی تو بھر دو، میں نے بھر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی طرف پھینکی جس سے ان کی آنکھیں بھر گئیں، پھر فرمایا مہاجر و انصار کہاں ہیں؟ میں نے کہا یہی ہے۔ فرمایا انہیں آواز دو۔ میرا آواز دینا تھا کہ وہ تلواریں تولے ہوئے لپک کر آ گئے، اب تو مشرکین کی کچھ نہ چلی، وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں مسلمانوں کو فتح نصیب، اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور یوں عذاب جو ہے وہ کافروں کی طرف اللہ کا عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور اپنی تائید سے مومنوں کو فتح و نصرت عطا فرماتا ہے، آمین۔ آیت نمبر 28، یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا مسجد الحرام بعد عامهم هذا، اے اہل ایمان، یہ مشرکین یقیناً ناپاک ہیں،
لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پڑے۔ یعنی اس سال 9 ہجری کے حج میں تو مشرکین بھی شامل تھے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ مشرکین بھی شامل تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ امیر حج بن کر آئے تھے، اور پھر حضرت علی بعد میں آئے تھے جو اعلان کرنے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آیت نازل کی تھی اس کا اعلان کرنے کے لیے۔ مگر آئندہ سال کبھی کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکے گا، اور نہ کسی مشرک کو بیت اللہ یا مسجد حرام کے قریب آنے کی اجازت ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے ایک تو ظاہری جو ہوتا ہے کہ ایک ظاہری ناپاکی ہوتی ہے اور ایک باطنی ناپاکی ہوتی ہے۔ تو یہ جو نجس ہے یا یہ ناپاکی ہے، یہ ظاہری ناپاکی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں باطنی ناپاکی کی بات ہو رہی ہے، کہ باطنی ناپاکی اس لیے کہ وہ مشرک ہیں، ان کا باطن جو ہے وہ شرک سے بھرا ہوا ہے، یہ ناپاک ہے، اس لیے یہ جو ہے مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے۔ آگے ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں اندیشہ ہو فقر کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، تو ان قریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے گا، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہ جو آیت نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کے بعد مکہ کے بعض مسلمانوں نے کہا اب تو ہمارے بازار جو ہے وہ سنسان ہو جائیں گے، کیونکہ مشرکین نہیں ہوں گے، مشرکین یہاں نہیں رہیں گے، تو بازار سنسان ہو جائیں گے اور ہماری تجارت ٹھپ ہو جائے گی، ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کا یہ حصہ نازل فرمایا اور مسلمانوں کو اطمینان دلایا کہ اس کی وجہ سے تمہیں محتاجی سے نہیں ڈرنا چاہیے، روزی دینے والا تو اللہ ہے، اور اگر روزی کا ایک دروازہ بند کرے گا تو وہ 10 دروازے کھول دیتا ہے۔ اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوگا، اموال غنیمت حاصل ہوں گی، جزیہ کا مال آیا کرے گا، اور دور دور سے لوگ بحیثیت مسلمان اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں گے، اور اس سے تمہیں روزی ملے گی۔ اور چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے چند ہی سالوں کے اندر حالات جو ہیں بالکل تبدیل ہو گئے۔ سلطنت فارس اور سلطنت روما یعنی روم کی فتوحات کے بعد مان غنیمت کا گویا سیلاب امڑ آیا، اور اس قدر اتنا مال آیا کہ مسلمانوں کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ زکوٰۃ لے کے لوگ نکلتے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہی صورتحال تھی جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا، یہ حدیث ہے، بس اللہ کی قسم اے مسلمانوں، مجھے تم پر فقر اور احتیاج کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، یعنی فقر و فاقے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، بلکہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، تمہارے قدموں میں مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، پھر تم اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے جیسا کہ وہ لوگ کرتے تھے، پھر یہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی جیسا کہ ان لوگوں کو تباہ برباد کر دیا تھا۔ تو اللہ تحمل لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 29، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، جنگ کرو تم ان لوگوں سے جو نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر، نہ حرام ٹھہراتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ ہوئی چیزوں کو، اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تابعداری کو، اور ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے تابع بن کر رہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو ہے بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے متعلق احکامات دے رہے ہیں، اور اس کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ اچھا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کی روح سے مشرکین مکہ کو جو مہلت دی گئی تھی 4 مہینے کی، اور جن کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا ہے جس مدت تک کے لیے وہ مدت ختم ہو جائے، یعنی اس آیت میں جو بتایا گیا تھا، یعنی اس کی روح سے مشرکین عرب کو جو مہلت دی یا امان دی گئی تھی،
اس مدت کے گزرنے کے بعد ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ یا تو وہ ایمان لے کر آئیں، یا ان کو قتل کر دیا جائے گا، یا وہ عرب کو چھوڑ کر چلے جائیں، جزیرہ نما عرب کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ ان کا معاملہ اس لیے خصوصی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے ان پر آخری درجہ کی اتمام حجت کر دیا تھا، یعنی تمام جو طریقے مطلب جو تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے نبی بھیجا، کتاب بھیجی اور ہر طرح سے ان کو سمجھایا، یہاں تک کہ معجزات دکھائے، لیکن پھر بھی وہ نہ مانے، یعنی حجت تمام ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے انہوں نے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، کتاب کا انکار کر کے وہ اللہ کے عذاب کے حقدار ہوئے۔ یہ تو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت خصوصی، خاص عرب کے لیے جو آئے تھے، اور ان کے انکار کی وجہ سے جو ان کو عذاب مل رہا ہے، جو عذاب ملے گا، یہی عذاب بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے۔ اب اگر یہ مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں مانتے تو ان کا یہ ہے کہ یا تو یہ قتل کیے جائیں یا جزیرہ نما عرب کو یہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو یہ مگر یہود اور نصارہ اور باقی جو نوع انسانی کے لیے یہ قانون نہیں تھا، ان کے لیے قانون جو ہے وہ مختلف تھا۔ یہ جو قانون تھا وہ صرف مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کے لیے تھا، اور جزیرہ نما عرب کے باہر کے لوگوں کے لیے قیامت تک دنیا کے انسانوں کے لیے وہ یہ چیلنج نہیں ہے کہ ایمان لاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ ان کے لیے جو رول ہے، جو چیلنج ہے، وہ اور ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ مشرکین کے تصفیے کے بعد اب تم اس علاقے میں رہنے والے اہل کتاب سے جنگ کرو، یہاں تک کہ یا تو اسلام قبول کریں یا وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں، یعنی دو چیزیں، ان سے جنگ کرو، اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو جزیہ دے کر وہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ جزیہ کیا ہے؟ جزیہ ایک ٹیکس ہے، ٹیکس کی طرح سے۔ مجاہد کا قول ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل روم سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی تھی اور آپ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے۔ قلبی کا قول ہے کہ یہ آیت بنو قریظہ اور بنو نصیر کے بارے میں نازل ہوئی اور آپ نے ان کے ساتھ جزیہ لینے کی شرط پر مصالحت کر لی۔ یہ پہلا جزیہ تھا جو مسلمانوں کو ملا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں اہل کتاب کی پہلی ذلت و رسوائی تھی، کیونکہ وہ ان کے تابع بن کے رہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ پہلی آیت ہے جو 9 ہجری میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے جنگ کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اہل روم سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا، اور اطراف مدینہ سے قبائل عرب کو بھی فوج میں شریک ہونے کا حکم دیا۔ تقریباً 30,000 افراد جمع ہو گئے۔ منافقین مدینہ میں سے بعض شریک نہیں ہوئے، اور زمانہ خشک سالی کا تھا، شدید گرمی کا وقت تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل روم سے جنگ کی نیت سے شام کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ تبوک پہنچ کر وہاں 20 دن قیام کیا، پھر اللہ کے حکم سے مدینہ واپس آ گئے۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا جا چکا ہے کہ جب قیصر روم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خبر ہوئی تو وہ میدان چھوڑ کر اپنی فوج لے کر بھاگ کھڑا ہوا اور جنگ نہیں ہوئی، لیکن اس جنگ کا مقصد پورا ہو گیا تھا، اور ہوئے کہ تمام علاقے جو ہیں وہ مسلمانوں کے زیر تصرف آ گئے تھے، نہیں مسلمانوں کے انڈر آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ ایک تو ان کی بعثت خصوصی تھی، وہ عرب کے لیے تھی، اور پھر بعثت عمومی بھی تھی۔ تو یہاں بعثت عمومی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو دوسرے علاقوں کے لیے ان کی جو نبوت تھی، اس حساب سے جو یعنی جب جنگ ہوگی تو ان کے لیے کیا معاملہ ہوگا۔ چنانچہ باقی تمام نوع انسانی کے افراد کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے قتال کیا جائے، یعنی جب جنگ ہو تو یہاں تک کہ وہ دین کی بالادستی کو بحیثیت ایک نظام کے قبول کر لیں، یعنی کہ اسلامی نظام قبول کر لیں، مگر کسی شخص کو بھی زبردستی اسلام قبول کرنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہ دوبارہ میں پڑھتی ہوں کہ کسی شخص کو بھی زبردستی اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہر کوئی اپنے مذہب پر کاربند رہے گا، اور اپنے مذہب پر کاربند رہتے ہوئے اسلامی ریاست کا ایک شہری کے طور پر رہ سکتا ہے، مگر ایسی صورتحال میں غیر مسلموں کو جزیہ دینا ہوگا۔ جیسے میں نے بتایا، جزیہ جو ہے وہ ٹیکس ہے۔
اسی فلسفے کے تحت خلافت راشدہ کے دور میں کسی بھی ملک پر لشکر کشی سے پہلے 3 شرائط پیش کی جاتی تھیں۔ پہلی یہ کہ ایمان لے آؤ، ایسی صورت میں تم ہمارے برابر کے شہری ہوگے، اور اگر یہ قبول نہ ہو تو اللہ کے دین کی بالادستی کو قبول کر کے اسلامی ریاست کے فرما بردار بن جاؤ، شہری بن جاؤ، یا جزیہ دو۔ ایسی صورت میں تم لوگوں کو آزادی ہوگی، تم یہودی، عیسائی، مجوسی، جو بھی مذہب چاہو مطلب وہ پریکٹس کر سکتے ہو۔ لیکن اگر یہ بھی قابل قبول نہ ہو تو پھر لوگ اس زمین میں اپنا باطل کا نظام قائم رکھنا چاہو تو اس کے لیے جنگ رہو، یعنی تمہیں محتاط ہو کے رہنا پڑے گا مسلمانوں کے، اور جزیہ دینا پڑے گا۔ تو الحمدللہ یہاں پر اس رکوع کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کے پڑھنے پڑھانے میں ہم سے جو بھی غلطیاں، جو بھی کوتاہیوں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔